14 صدیاں گزر گئیں، ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص یا ایسے افراد، ایک صدی کے اندر متعدد افراد بھی آئے جنہوں نے دین کا ایسا فریضہ سر انجام دیا۔ پہلی صدی آئی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی کے اندر امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ تیسری صدی کے اندر امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چوتھی صدی کے اندر امام ابو الحامد اسفرائینی کو علماء نے مجدد لکھا۔ پانچویں صدی کے اندر جب مناطقہ اور فلاسفہ نے اسلام کے خلاف معقولات کے ذریعے سے اعتراض کر کے اسلام کے خلاف حملے کیے تو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منصب مجددیت پہ فائد ہو کے آپ نے اسلام کا دفاع کیا۔ چھٹی صدی آئی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے علم فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے اسلام مخالف قوتوں کا بڑی آپ نے جرأت مندی کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ ساتویں صدی آئی، امام تقی الدین ابن دقیق آئے۔ آٹھویں صدی آئی، امام زین الدین عراقی آئے۔ نویں صدی آئی، امام خاتم الحفاظ امام جلال الدین اسیوطی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 10ویں صدی آئی، محدث ملا علی قاری کو علماء نے مجدد لکھا۔ 11ویں صدی آئی تو سیدنا امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اس کے دین اکبری کو ملیا میٹ کر کے اسلام و سنت کا پرچم بلند کیا۔ 12ویں صدی آئی، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ 13ویں صدی کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث سے دہلی رحمت اللہ علیہ نے دشمنان صحابہ روافض کا رد کر کے اللہ کے فضل و کرم سے سنیت کا پرچم بلند کیا۔ اور جب 14ویں صدی آئی، عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے، شرق والے بولے، غرب والے بولے، شمال و جنوب والے بولے، ہند و عرب والے بولے، اور علماء اہل سنت نے پکار کے کہا 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا صحرا اگر کسی سر پہ سجدہ ہے تو وہ امام احمد رضا بریلوی کے ذات